ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ محترم بھائیو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ سفر کا۔ اور کون سا ہے؟ ماشاءاللہ آپ کو اسلامی مہینے بھی یاد ہے۔ سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور اگست کا، اور آج کیا تاریخ ہے؟ 10 تاریخ ہے۔ اور آگے کس چیز کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ آزادی منانے کی، ایسے نا؟ ہماری پوری قوم خصوصاً نوجوان وہ 14 اگست جشن آزادی منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے جشن منائیں گے کیونکہ ہمارا ملک آزاد ہو۔ منانا چاہیے۔ ایک جو جنگ جیتے ہیں اس کا بھی اعلان کیا، وہ بھی ساتھ کریں۔ بالکل، اور جشن تو منانا چاہیے نا؟ ہم نہیں منائیں گے، ہمارا اعلان مانتے ہیں۔ چلیں، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے نا اس کا ٹاپک ہے آزادی اور اس کے عملی تقاضے۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم سب آزاد ہیں، تو اس آزادی پر خوشی ہونی چاہیے نا۔ آزادی پر خوشی تو حق بنتا ہے نا کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، کسی کے محتاط نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے کچھ عملی تقاضے بھی ہیں۔ آزادی پر خوشی اسلام کے مطابق منانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تو وہاں پر یہودی روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے بتلایا کہ یہ جو دن ہے اس دن ہمیں یوم عاشورہ 10 محرم کے دن روزہ رکھتے تھے، تو اس دن ہمیں آزادی ملی تھی فرعون کی غلامی سے، ہم اس آزادی کی خوشی میں کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی ہیں، تم سے زیادہ میرا تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا۔ تو خوشی کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں وہ دن گزاریں، روزے کا دن ہے، نماز پڑھنے کا دن ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ الحج میں آیت نمبر 41 ہے، فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو ہم جگہ دیں، زمین میں جگہ دیں، آزادی دیں، ان کی اپنی حکومت ہو، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہر سال جشن منا کے اور ریلیاں نکال کے تو یہ کام کر کے بس ختم، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جن لوگوں کو آزادی دیں، جگہ دیں، مکان عطا کریں، تو ان کا حق اور پہلا فریضہ کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، ان کو چاہیے کہ وہ نماز کا قانون نافذ کریں، نماز پڑھیں۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ کا قانون نافذ کریں۔ وامروا بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں۔ ونہوا عن المنکر، لوگوں کو گناہوں سے روکیں۔ یہ آزاد ملک کے جو ہے وہ شرائط ہیں، آزاد ملک پر جو فرائض لاگو ہوتے ہیں وہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے ہمیں، تو اس پر خوشی ادا کرنی چاہیے، اور نماز کا قانون نافذ کرنا چاہیے، زکوٰۃ کا قانون نافذ کرنا چاہیے، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینا چاہیے، اور گناہوں سے لوگوں کو روکنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ آزادی کہتے کسے ہیں؟ ایک آزادی کا مفہوم کافروں کا ہے، ان کا ایک کنسپٹ ہے، ان کا اپنا ایک نظریہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں آزادی سے مراد یہ ہے کہ میرا جسم ہے نا تو اس پر میری مرضی چلے گی، میں آزاد ہوں۔ چونکہ ان کے ہاں یہ نظریہ ہے کہ میرے جسم پر میں جو مرضی کروں، اور اس نظریے نے یہ دراصل آزادی نہیں ہے، یہ آزادی نہیں، یہ اپنی ذہنی غلامی ہے۔
کہ وہ جو ذہن ان کا کہتا ہے، جو ان کی سوچ کہتی ہے، وہی کچھ کر رہے ہیں۔ اور پھر ایسی آزادی والوں نے جو گل کھلائے ہیں نا اپنے جسموں کے ساتھ، بندر بن گئے ہیں، کتے بنتے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ڈوگی بن کے اسی کی طرح چل رہے ہیں اور آوازیں نکال رہے ہیں۔ اور کوئی پوچھے تو کہ میرا جسم ہے، میری مرضی۔ جانوروں کی شکلیں اور ٹیٹوز بنا رہے ہیں اپنے جسموں پر، اور کوئی کاٹ رہے ہیں اپنے جسموں کو، جانوروں جیسی شکلیں اپنی بنا رہے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا جسم ہماری مرضی۔ تو یہ مرضی نہیں ہے، یہ دراصل غلامی ہے۔ کس کی؟ اپنے سوچ کی، اپنے خیالات کی۔ اور خیالات پر تسلط شیطان کا بھی ہے۔ انسان کے خیالات اپنے کنٹرول میں تو نہیں ہے نا، آتے رہتے ہیں خیالات، اور اس خیالات تک شیطان کی بھی رسائی ہے۔ شیطان جو خیالات دیتا ہے وہ ان خیالات کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے نا، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس بندے کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ انسان کو اللہ نے جس چیز میں پیدا کیا ہے نا، جس کنسیپٹ میں اس کو ڈھالا ہے، انسان کسی نہ کسی کی ماتحتی قبول کرتا ہے۔ یہ ماتحتی میں رہنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے، ماتحتی میں رہے بغیر یہ رہ نہیں سکتا۔ تو اسی کی ماتحتی میں آ جائیں، اسی کے کنٹرول میں آ جائیں جس نے بنایا ہے۔ اس کے کنٹرول میں نہیں آئیں گے نا تو کسی اور کے کنٹرول میں آ جائیں گے۔ یہ جو کہنے والے نا ہماری اپنی مرضی چلے گی، وہ دراصل کس کے غلام ہوتے ہیں؟ اپنے نفس کے، اور نفس پھر شیطان کے غلامی میں، ٹھیک ہے نا۔ تو آزادی کا ایک تو تصور یہ ہونا چاہیے کہ آزادی کا مطلب اپنے جسم پر اپنی مرضی اور اپنی سوچ کی غلامی نہیں، بلکہ آزادی کا تصور یہ ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ اللہ کے حکموں پر عمل کر سکیں۔ یہ جو ملک بنایا گیا تھا، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں، وہ کس لیے دی تھیں؟ کہ ایسا آزاد ملک ہوگا جس ملک میں ہم آزادی کے ساتھ اللہ کے حکموں پر چل سکیں گے۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں تھا جو ہمارے بعض نوجوانوں نے سمجھ لیا ہے کہ آزادی کا مطلب شاید شتر بیماری ہے کہ جو مرضی کریں، ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارا پیسہ ہے، ہماری گاڑی ہے، ہمارا شہر ہے، جو مرضی کریں، دوسرا کا جو ہے جینا حرام کریں۔ ہماری بائک ہے نا، نکالو اس کا سلنسر اور دے دو فل ریس، اور جو ہوتا ہے ہونے دو، اگلا ویل اٹھاؤ اور باجے بھی ساتھ منہ میں پکڑو اور منہ کو رنگ لو۔ یہی کچھ ہوتا ہے نا، منہ رنگ کے، سلنسر نکال کے، اور اگلا ویل موٹر سائیکل کا اٹھا کے، اور لوگوں کا جینا حرام کر کے، آنے جانے والوں کو اگر گر گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اپنی بھی ٹانگیں توڑوائیں گے اور ساتھ دوسروں کا بھی نقصان کریں گے۔ کتنے آپ ہسپتال کا چکر لگائیں اس دن کو، کتنے لوگ جو ہے اپنا بھی نقصان کریں گے اور دوسروں کا بھی نقصان کریں گے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آزادی ہے۔ اس لیے یہ ملک نہیں لیا تھا۔ کس لیے لیا تھا؟ کہ ہم آزادی کے ساتھ اللہ کے حکم پر چل سکیں گے۔ آزادی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آزادی کے ساتھ ہم قرآن پڑھیں گے، پڑھائیں گے، ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آزادی کے ساتھ زکوٰۃ دیں گے، ہم داڑھی رکھیں گے، ہم پردہ کریں گے، ہم جو ہے دین کی تبلیغ کریں گے، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ ہم قربانی کریں گے، ہمیں کوئی روکنے والا، ہم حج کے لیے جائیں گے، اللہ کی عبادت، کوئی روکنے والا۔ یہ آزادی کا مفہوم تھا، اس مقصد کے لیے لیا گیا تھا کہ ایسا خطہ، ایسی جگہ کہ جہاں پر اسلام ہوگا۔ اور قائد اعظم نے تو جگہ جگہ یہ اعلان کیا تھا، جلسوں میں، تقریروں میں، اور تحریک ابھری تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ایسا خطہ، ایسی ریاست چاہتے ہیں کہ جس میں ہم اسلام کے اصول، اخوت، آزادی، مساوات، ان کو آزمائیں گے اور لوگوں کو، دنیا کو دکھائیں گے ایک نمونہ کہ اسلام کیا ہے، اسلام ہوتا کیسے ہے، مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ دنیا کو ایک نمونہ، ایک ایسی اسٹیٹ بنائیں گے جو دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ بنے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مقصد تھا، یہ مطلب تھا، اس لیے جو ہے آزادی لی گئی تھی۔ اور پھر کیسے ملی آزادی، یہ مقصد تھا۔ اور پھر یہ آزادی لینے کے لیے، یہ ملک بنانے کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی تھیں۔ آج 78 سال گزر چکے ہیں، یہ 78واں یوم آزادی منایا جا رہا ہے، 78 سال ہو چکے ہیں۔ آج تیسری نسل جوان ہو چکی ہے۔ وہ جو ملک بنانے والے تھے، ان کی ایک نسل، وہ تو گئے، بزرگ چلے گئے، ان کی دوسری نسل بھی بوڑھی ہو چکی ہے، تیسری نسل جوان ہو چکی ہے۔ آج اس تیسری نسل کو یہ دونوں سوال بھول چکے ہیں۔ یہ بھی نہیں پتہ کہ کیوں بنایا تھا، یہ آزادی کیوں لی تھی۔ کئی نوجوانوں سے تو یہ بھی سنا ہے
کہ کیا فائدہ تھا اس ملک کو بنانے کا، ہم انڈیا کے ساتھ اکٹھے رہتے تو اچھا تھا. ایسی باتیں کرنے والے بھی ہیں کہ نہ بناتے نہ توڑتے اس ملک کو، ایک ہی طرح کے ہوتے. وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مقصد جو تھا نا وہ پورا نہیں کیا گیا. پورا ہوتا تو یہ اعتراض آج نہ، وہ مقصد پورا ہی نہیں کیا گیا، اور مقصد کا پھر پتہ ہی نہیں کہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اور پھر کیسے بنا تھا، کتنی قربانیاں دی گئی تھیں، کتنی جانیں کٹی تھیں، کتنا خون بہا تھا. یہ بھی آج تیسری نسل بھول چکی ہے نا، تو یہ حشر کر رہی ہے. ورنہ ان کو پتہ ہو کہ کتنے خون بہے تھے، کتنی عزتیں لوٹی تھیں، کتنی سفید داڑھیوں کو نوچا گیا تھا، کتنی ہماری ماؤں بہنوں کو ہندو اور سکھ جو ہے وہ لے گئے اور ان کے ساتھ بدکاری کرتے رہے اور کئیوں کو مار دیا گیا. اگر پتہ ہو تو اس دن تو یہ بیٹھ کے روئیں، آنسو بہائیں. یہ ان کو ون ویلنگ کرنی بھول جائے، ان کو سلنسر نکال کے اور باجے پکڑ کے یہ جشن منانے بھول جائیں. کاش کہ پتہ ہو، کاش کہ آج پڑھ لیں کہ کیسے ملا تھا. 20 لاکھ شہادتیں ہوئی ہیں، 20 لاکھ. کہنا آسان ہے، اس وقت تو میڈیا نہیں تھا نا، کوئی ویڈیوز نہیں بنی. آج جیسے آتی ہے نا فلسطین کی ویڈیو ہمارے پاس، دل دکھی ہوتا ہے نا، غمگین ہوتا ہے، رونا آتا ہے. کتنا خون بہہ رہا ہے، کتنے بندے شہید ہو رہے ہیں، بچے بھوک سے بلک بلک کے مر رہے ہیں. یہ تو اس کے مقابلے میں بہت کم ہے. 20 لاکھ شہادتیں تو نہیں ہوئی نا، 20 لاکھ. اور ایک ہی مہینے میں، چند دنوں میں پوری ٹرین لاشوں سے بھری ہوئی پوری ٹرین آئی تھی لاہور میں. قصور میں ٹرین آئی اور اس ٹرین میں ایک ڈبہ ایسا بھی تھا جس میں پورے ڈبے میں 4-5 سال کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے جن کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے تھے اور زندہ لاشوں کی طرح بلک رہے تھے اور چیخ رہے تھے. زندہ تھے، مارا نہیں گیا تھا ان کو، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے تھے. اور باقی پوری ٹرین لاشوں سے بھری ہوئی، اور اس ٹرین کے اوپر خون سے لکھا تھا یہ لو پاکستان بنانے کا گفٹ ہم نے تمہیں دے دیا ہے. اور اسی دن ہم پھر جشن منائیں. اسی دن، یہی دن تھے نا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں کی چھاتیوں سے، دودھ پیتے بچے ماں کی چھاتیوں سے نوچا جاتا تھا، اور سکھ ظالم اس کو ہواؤں میں اٹھاتے، چھوٹے بچے کو ہوا میں پھیلاتے اور نیچے نیزہ کر لیتے. وہ بچہ نیزے میں پرو دیا جاتا اور پھر وہ ماں کے ہاتھ میں پکڑا کر کہتے یہ لو پاکستان کا جھنڈا بن گیا ہے. اور آج اسی ہاتھ سے باجے پکڑ کے بجائے جا رہے ہیں. 90,000 ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹ لی گئیں. 90,000، اور ان کی ریکارڈ موجود ہے. 90,000 ہماری بہنوں کی عزتیں لٹ گئیں. اسی خوشی میں باجے بجا رہے ہیں. یار دکھ اور افسوس کی بات نہیں ہے جب دیکھتے ہیں نا یہ ان کی حالت کہ جشن منایا جا رہا ہے. بھی آزادی کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے بھول گئے ہم. جس مقصد کے لیے بنایا تھا، ملک لیا تھا، قربانیاں دی تھی، وہ بھول چکے ہم. اور جشن منا رہے ہیں کہ آج سے 78 سال پہلے اسی دن ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹی تھیں. اسی کا جشن ہم منا رہے ہیں. ذرا پڑھ کے تو دیکھیں، وہ کہانیاں تو پڑھیں. کئی کہانیاں تو ایسی ہیں جو سینوں میں ہی دفن ہو گئیں، جن کے ساتھ ظلم ہوئے، بربریتیں ہوئی، وہ بھی مار دی گئیں. کئی بہنیں ہماری ایسی تھیں، بیٹیاں ایسی تھیں جن کو پتہ چلا نا کہ اب ہماری عزت لوٹی جائے گی، انہوں نے گھر سے اپنے قیمتی سامان نہیں اٹھایا، اپنا زیور، پیسہ، جو کچھ چھپایا تھا وہ نہیں اٹھایا. اللہ کا قرآن، یہ رب کا قرآن اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور گھر سے نکلی اور جا کر دریا میں چھلانگ لگا دی. کسی نے نہر میں چھلانگ لگا دی، خودکشی کر لی. یہ رب کا قرآن ہمارے ساتھ جائے، ہندو پلید کا ہاتھ اس قرآن کو نہ لگے، وہ قرآن کی بے حرمتی کریں گے اور ہماری عزت پر وہ ہاتھ نہ اٹھا سکیں، اس لیے انہوں نے جانیں دے دی. کئی مائیں ایسی تھیں جب قافلے آ رہے ہوتے نا، راستے میں ہندو حملہ کرتے، مار دیتے. ان ماؤں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے جو بھوک کی وجہ سے روتے، چیختے. اب قافلے والے کہتے یہ بچے روئیں گے تو سکھوں کو پتہ چل جائے گا، وہ ہمارے قافلے پہ حملہ کر دیں گے، یا تو تم ساتھ چلو یا اس بچے کو لے چلو. تو مائیں دور جاتی کھیتوں میں، اپنے بچے کو بٹھاتی، چھوٹا سا معصوم بچہ، کتنا پتھر دل پہ پتھر رکھ کے یہ کام کیا ہوگا اور کس مقصد کے لیے کیا. وہ بچہ وہاں کھیل میں مصروف ہوتا، ماں آگ چرا کے بھاگ کے آ جاتی قافلے کے ساتھ، بچہ وہیں کا وہیں ہے. پتہ نہیں درندے نے کھایا، وہ بلک بلک کے مر گیا، کہاں گیا. کتنی بڑی قربانیاں دی انہوں نے. اور ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ہم آ رہے تھے قافلے میں، راستے میں ہم نے جھاڑیاں دیکھیں، ان جھاڑیوں میں سے رونے کی آواز آ رہی تھی. ہم وہاں پہنچے تو 100 کے قریب برہنہ عورتیں تھیں، کچھ مر چکی تھیں اور کچھ مرنے کے قریب تھیں.
جن کی چھاتیاں کاٹ دی گئی تھیں اور کسی کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، کسی کے پاؤں کاٹ دیے گئے، کچھ مر چکی تھی، اور ان کی حالت دیکھ کر لگتا تھا کہ ان کے ساتھ کتنی جو ہے ظلم اور زیادتیاں کی گئی ہیں۔ کہتا ہے ایک عورت کے قریب میں گیا، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، میں جب اس کے قریب گیا اس نے مجھے کہا کہ اس جنگ آزادی میں، اس اپنے وطن کی طرف ہجرت کرنے کی جو آزادی، جو جنگ ہم نے لڑی ہے، اس میں میرے 7 بھائی شہید ہو گئے ہیں۔ میرے 7 ہی بھائی تھے، 7 شہید ہو گئے ہیں۔ میرا ابو بھی شہید ہو گیا ہے، میرا چچا بھی شہید ہو گیا، اور میرے چچا کے 4 بیٹے تھے وہ بھی شہید ہو گئے، اور ہم 4 بہنیں تھیں۔ 7 بھائی شہید، 4 بہنیں تھیں ہم چاروں کے ساتھ سکھوں نے بدکاریاں کی ہیں۔ میری 3 بہنیں مر چکی ہیں، اور میری حالت یہ ہے کہ ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، خون بہہ رہا ہے اور آخری سانسیں ہیں۔ مجھے بھی معلوم ہے میں بھی چلی جاؤں گی، لیکن اب بھی مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارا ملک تو بن گیا ہے نا۔ اب بھی غمی نہیں ہے، سب کچھ چھن گیا، بھائی چلے گئے، باپ چلا گیا، چچا کے بیٹے، سب کچھ لٹ گیا، لیکن خوشی کس بات کی ہے کہ پاکستان تو بن جائے گا، اور ہماری آنے والی نسلوں کی عزتیں تو محفوظ رہ جائیں گی۔ اس بہن کو کیا پتہ تھا کہ آنے والی نسلیں اسی آزادی کے والے دن پر اپنی عزتوں کو خود نیلام کریں گی۔ آج اسی دن عزتیں نیلام ہو رہی ہیں نا، کہ آزادی کی جو تیاریاں کی جا رہی ہیں، اس دن کتنے زنا ہوں گے، کتنی فحاشی ہوگی، کتنی شرابیں پی جائیں گی، کتنے ڈانس ہوں گے۔ ان شہیدوں کی روحوں کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ اسی لیے انہوں نے تو کہا تھا ہماری عزتیں لٹ گئیں، چلو ہماری آنے والی نسلوں کی عزتیں تو محفوظ ہوگی نا۔ ہماری ماؤں کے سامنے، باپوں کے سامنے ان کی جوان بیٹیوں کی عزتوں کی لوٹا گیا، اور وہ کیا کہتے تھے؟ چلو آج ہم قربانیاں دے رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلوں کی عزتیں تو محفوظ ہو جائیں گی۔ وہ نسلیں آج کیا کر رہی ہیں؟ وہ شہیدوں کی روحیں، اور یہ آسمان، یہ زمین، یہ فضائیں یہ بھی دیکھ کے کہتی ہوں گی تمہارے بزرگوں نے کس لیے تمہیں یہ ملک بنا کے دیا تھا، اور تم کیا کر رہے ہو۔ کس قدر دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ اس لیے ہم جشن منا رہے ہیں، باجے بجا رہے ہیں، اور گانے اور ہر جو ہے 14 اگست پر ہم زیادہ تیر مارتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ نیا گانا لانچ کر دیتے ہیں۔ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے۔ جن سے آزادی لی تھی وہ ترقی کر رہے ہیں دنیا میں، وہ ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہے ہیں، IT میں آگے بڑھ رہے ہیں، وہ بجلی پہ چلنے والی گاڑیاں لانچ کر رہے ہیں۔ ہم زیادہ تیر کیا مارا کہ گانا لانچ کر دیا، اور قوم بھی وہی کچھ کر رہی ہے نا۔ ٹک ٹاک پہ ناچنے والی نسل جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے، گانے بجانے اور واہ ویلا کرنا، اور اسی کو اپنے لیے جو ہے وہ سمجھتے ہیں فخر کی بات ہے، جبکہ یہ ہمارے لیے دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے لیا تھا ملک، وہ مقصد ہم بھول گئے، اس کو پورا ہی نہیں کر رہے۔ ویسے بھی ہم دیکھیں نا، ایک ہمارے جسم کا ٹکڑا بھی زخمی ہے۔ فلسطین اس وقت کس حالت میں ہے؟ وہی حال جو اس وقت ہمارے ساتھ ہوا تھا نا، پاکستان بناتے ہوئے جو ہمارے ساتھ حشر کیا تھا ہندوؤں نے، سکھوں نے، وہی حشر آج یہودی ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ ہم خوشی منا رہے ہیں۔ اگر مقصد پورا ہو چکا ہوتا نا، پھر بھی جشن نہیں بنتا تھا ہمارے لیے ان دنوں میں۔ دیکھیں نا، ایک ہی بستی میں ایک گھر میں فوتگی ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، اور ساتھ والے گھر میں وہ پارٹی کر رہے ہوں، جشن منا رہے ہیں، دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ بے وقوف ہیں یار، پاگل ہیں، ذرا برابر بھی ان کو شرم حیا کوئی غیرت نہیں ہے۔ ہم سائے میں ان کے جو ہے بندہ مرا پڑا ہے، اور ان کو جو ہے اپنی پارٹی کی پڑی ہوئی ہے، جشن منا رہے ہیں۔ یہ ہمارا ہمسایہ ملک، مسلمان تو جہاں بھی رہے، چاہے دور ہیں خطے کے اعتبار سے، مسلمان ہیں نا ہمارے کلمہ پڑھنے والے، وہ زخمی ہیں، وہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، یہودی ان پہ ظلم کر رہا ہے، ان کو کھانا نہیں دے رہا، ماؤں بہنوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، بچے بلک بلک کے مر رہے ہیں، اور ہمیں جشن کی پڑی ہے۔ ہمیں تو ان کے بارے میں سوچنا ہے نا۔ آج کیا پتہ ان کو، ان جشن منانے والوں کو، موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کے اور باجے بجانے والوں کو کیا خبر کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا بنی ہے؟ ان کو کیا پتہ کہ یہ پاکستان بناتے ہوئے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں اور کتنا کچھ جو ہے لٹایا گیا ہے۔ 20 لاکھ کہنا آسان ہے، 20 لاکھ قربانیاں اور شہادتیں کہنا آسان ہے، اور تقاضے کیا تھے؟ اتنی قربانیاں دینے کے بعد یوں ملی تھی آزادی، کہتے ہیں نا، یوں ملی تھی آزادی، قیمت چکانی پڑی ہے، بغیر قیمت نہیں ملی ہمیں یہ۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں، اس کی قیمت چکانی پڑی ہے۔ سفید داڑیاں نوچی گئیں، بچے جو ہے کٹائے گئے، خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ ایک جو ہے امریکہ کا ایک انگریز رائٹر، انگریز مورخ، وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے
آزادی کے دنوں میں جب ہجرت ہو رہی تھی اس وقت میں نے کئی میل کا سفر کیا، برِ صغیر میں انڈیا کے علاقے میں کئی میل کا سفر کیا میں نے. مجھے کوئی درخت ایسا نہیں ملا جس درخت پر کسی مسلمان کا سر کاٹ کے لٹکایا نہ گیا ہو. جہاں سے میں گزرتا تھا کسی نہ کسی مسلمان کا سر کاٹ کے اس درخت پہ لٹکا ہوا ہوتا تھا. اور کہتا ہے ایک جگہ پر میں گزرا، وہاں پہ اتنے مسلمانوں کو جو ہے مارا گیا، کاٹا گیا کہ میرا گھوڑا جب وہاں سے گزرا نا تو گھوڑے کے پاؤں خون میں ڈوب گئے. اتنا خون بہا تھا، اتنی قربانیاں دی گئی تھیں. اور کس لیے دی تھی؟ کس لیے دی تھی؟ ایک بہن کی بات سنائی کہ 7 بھائی میرے شہید ہو گئے، باپ شہید ہو گیا، چچا شہید ہو گیا، سب کچھ لٹ گیا، میں بھی مرنے کے قریب ہوں. اور مجھے خوشی کس بات کی ہے؟ آنے والی نسلیں تو ان کی عزت محفوظ ہو جائے گی اور ہمارا ملک بن جائے گا جس میں کلمے کا نفاذ ہوگا، اور جس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اسی لا الہ الا اللہ کے لیے ان سب نے قربانیاں دی تھیں. آج ہم دیکھیں، تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں وہ لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ جو نعرہ لگایا تھا نا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ باہر لکھے ہوئے بورڈوں پہ نظر آ جائے گا آپ کو. جہاں پہ اسمبلی ہالوں میں جہاں پہ قانون بنتا ہے وہاں پہ لا الہ الا اللہ نظر نہیں آئے گا. ہماری عدالتوں میں لا الہ الا اللہ نظر نہیں آئے گا. ہماری تجارت میں، کاروبار میں، ہمارے گھر میں، ہمارے معاملات میں وہاں پہ لا الہ الا اللہ کی چھٹی کرائی ہوئی ہے. ہم نے ذکر کرا لو مساجد میں بیٹھ کے، اللہ اور لا الہ الا اللہ کے ذکر کر لو، ورنہ لا الہ الا اللہ کا قانون کہاں ہے؟ دیکھیں نا، ذرا ٹھنڈے دل سے ہم سوچیں، اتنی قربانیاں دی تھیں جس مقصد کے لیے دی تھیں، وہ مقصد پورا نہیں کیا. کیا وہ قربانیاں رہ گئیں؟ جنہوں نے دی تھیں وہ تو اپنی نیت میں سچے تھے نا، وہ مخلص تھے، ان کی تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں قبول کریں گے. انہوں نے تو قربانیاں دے کر ملک بنا کے ہمارے حوالے کر دیا. اب اگلا کام کرنے کا تو ہمارا تھا نا. انہوں نے تو سب کچھ کٹا دیا جو کچھ ان کے پاس تھا، اپنے بچے کٹا کے، اپنے مال و دولت چھنوا کے، اپنے گھر بار ختم کر کے، اپنی عزتوں کو نیلام کر کے ملک بنا کے ہمارے حوالے کر دیا. کیا انہوں نے اس لیے بنا کے دیا تھا ملک کہ ان حکمرانوں کی اولادیں جو ہے یہاں پہ عیش کریں گی؟ اس لیے تو نہیں بنا تھا یہ ملک. یہ سیکولر ریاست کے لیے تو اتنی قربانیاں نہیں دی تھیں. اس لیے تو نہیں بنا تھا کہ روڈ پکے کر لیں گے اور جو ہے کاروبار میں اور معیشت میں ترقی کریں گے، فیکٹریاں اور ملیں لگا لیں گے. وہ تو وہاں انڈیا میں بھی ہیں. دنیاوی اعتبار سے ہم سے آگے ہیں. وہ دنیاوی ترقی چاہیے تھی تو وہاں اس سے زیادہ ہو رہی ہے. مسجدیں بھی انڈیا میں بنتی ہیں، امریکہ میں بھی مسجدیں بن رہی ہیں، یہاں بھی ہیں مسجدیں. یہاں پہ درس ہو رہا ہے، وہاں بھی آپ جا کے دے لیں. وہاں جو دیندار طبقہ ہے وہ کیا درس نہیں دیتے؟ ان کے یہاں جمعہ نہیں ہوتا. سارا کچھ ہو رہا ہے جو یہاں ہوتا ہے. لیکن جس مقصد کے لیے تھا کہ ایسا ملک جہاں پر اسلام کا قانون ہوگا، لا الہ الا اللہ کا قانون ہوگا، وہ کہاں ہے؟ وہ مقصد تو ہم بھول گئے. اور اگر اس مقصد کو پورا نہیں کر رہے، یہ آخری باتیں، اگر اس مقصد کو پورا نہیں کر رہے ہیں نا تو ہم سب مجرم ہیں. بحیثیت قوم ہم سب مجرم ہیں. ان شہداء کے خون کے، ان کے خون کے ساتھ غداری ہے. یہ اس مقصد کو پورا نہ کرنا ان شہداء کے خون کے ساتھ غداری ہے. اتنا بڑا خون، اتنی بڑی قربانیاں کوئی نہیں دیتا کسی عام ریاست کے لیے. کوئی اپنی جاگیر کے لیے، اپنی زمین کے ٹکڑے کے لیے اتنی قربانی نہیں دیتا. وہ کہتا جان زیادہ قیمتی ہے، لے جاؤ ٹکڑا زمین کا. زمین کے خطے کے لیے کوئی اتنی قربانی نہیں دیتا. یہ اتنی قربانیاں دی تھی نظریے کے لیے. 2 قومی نظریہ پڑھتے ہیں نا، یہ نظریے کے لیے قربانیاں تھیں. اور جب یہ نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس پر موٹیویٹ ہوئے تھے لوگ، اس پر ایموشنل ہوئے تھے. اور اس نظریے نے، اس جذبے نے، اس لا الہ الا اللہ کے جذبے اور طاقت نے ان کو ابھارا تھا کہ سب کچھ ہم لٹا دیں گے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہمارا سب کچھ قربان ہے. وہ کلمے کے نام پر قربانیاں دے چکے اور ہمارے حوالے کر چکے ملک، وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو گئے. اور جن لوگوں کے ہاتھوں میں آج حکومت کی باغ دوڑ ہے، وہ نہیں کر کلمے کے نفاذ کے لیے کوشش کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، اللہ کے ہاں مجرم بنیں گے. قیامت کے دن ان شہیدوں کا ہاتھ ہوگا اور ان حکمرانوں کا گریبان ہوگا. وہ پکڑیں گے ان کو اور پوچھیں گے کہ ہمیں کیوں شہید کروایا تھا تم نے؟ اگر یہی سیکولر ریاست چاہیے تھی تو انڈیا بھی تو سیکولر ریاست ہے. یہی جمہوریت چاہیے تھی تو وہاں بھی تو جمہوریت ہے. اتنی آزادی جو یہاں پہ ہے کہ اپنی مسجد میں جو مرضی کر لو، قرآن پڑھ لو، پڑھا لو، جس کی مرضی پردہ کرے، جس کی مرضی نہ کرے. کوئی سود لے، کوئی زنا کرے تو زنا بھی اس کے لیے جو ہے اویلیبل ہے.
کوئی جا کے مسجد میں نماز پڑھے تو اس کو بھی آزادی ہے. یہ آزادی تو وہاں پہ بھی ہے. اگر یہی کچھ تھا تو وہ پوچھیں گے نا شہداء یہی کچھ کرنا تھا تو پھر ہمیں کیوں مروایا تھا تم نے, ہمیں کیوں شہید کروایا تھا. یہ لوگ مجرم بنے گے. جن کے ہاتھوں میں حکومت ہے وہ قیامت کے دن ان شہداء کے مجرم ہوں گے اور وہ ان سے پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ جواب نہیں دے سکیں گے اگر کوشش نہیں کر رہے ہیں. اور ہم بھی اگر اپنے لیول پر رہ کر کوشش نہیں کرتے نا ہم بھی مجرم بنیں گے. ہمیں بھی تو آزادی ہے نا, ہماری مرضی چاہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں, کوئی ہمیں روکنے والا تو نہیں ہے نا. یہ آزادی تو ہے نا ہمیں. کئی دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے, جہاں داڑھی رکھنے کی پابندی ہے, پردہ کرنے کی پابندی ہے. آپ وہاں پہ قرآن کا درس نہیں دے سکتے, قرآن کے نسخے نہیں بیچ سکتے, پابندی ہے وہاں پہ. اللہ نے آزادی دی ہے. آپ کو آزادی ہے یہاں پہ آئیں, لیکچر سنیں, قرآن کی کلاس اٹینڈ کریں, آپ نماز پڑھیں, آپ سچ بولیں, آپ جو ہے کاروبار میں ایک نمبر چیز بیچیں, آپ دھوکہ نہ کریں. آپ کو آزادی ہے نا. آپ جان بوجھ کے 2 نمبری کریں گے, جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھیں گے, دھوکہ کریں گے, فراڈ کریں گے تو اللہ کے یہاں مجرم بنیں گے. اور اس کلمے کے لیے جس کلمے کے لیے یہ ملک بنا تھا اس کلمے کے لیے اس ملک میں کوئی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں ہم بھی مجرم بنیں گے. ٹھیک ہے نا. تو آزادی شروع میں جو میں نے بات کی تھی, آزادی کسے کہتے ہیں اور آزادی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. آزادی ہمیں مل گئی, اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے ملی تھی نا آزادی اس مقصد کو بھی پورا کریں, اللہ کا شکر ادا کریں. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اللہ فرماتے ہیں ہم جن لوگوں کو جگہ دیں, آزادی دیں, ان کا پہلا فریضہ کیا ہے, نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, لوگوں کو نیکی کا حکم دیں, لوگوں کو گناہوں سے روکیں. اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں یہ جگہ اس لیے عطا کی, تمہیں آزادی اس لیے دی لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کر سکو. اس آزادی پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ ہم آزاد ہیں. اور شکر صرف زبان سے نہیں, نماز پڑھ کے شکر ادا کریں, سجدہ کر کے شکر ادا کریں. میں نے آپ کو بتایا نا یہودی روزہ رکھ کر شکریہ ادا کر رہے ہیں اور ہم آزادی کا دن کیسے منا رہے ہیں. تو ایسے نہیں منانا. یہ باتیں ہم نے دوسروں تک بھی پہنچانی ہے, ان کو بھی سمجھانا اور بتانا ہے کہ آزادی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم باجے بجائیں, ہم جشن منائیں, ہم لوگوں کا جینا حرام کر دیں, ہم منہ رنگ کے اور جو ہماری بچیاں بہنیں بیٹیاں بے پردہ ہو کے گھوم رہی ہیں باہر, انڈیا کے گانے چل رہے ہیں. یہ آزادی ہے؟ یہ تو اللہ کی نافرمانی اور بغاوت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے ملک دیا ہے, اللہ نے آزاد فضا دی ہے, ہم آزاد ہیں. اور آزادی کا مفہوم یہ ہے کہ آزادی میں اللہ کی عبادت کرنی ہے. وہ کافروں والی سوچ آزادی کی جو ہے وہ نہیں. وہ تو کہتے ہیں نا آزادی کا مطلب یہ ہمارا جسم ہماری مرضی. ہم مسلمان ہیں, ہم کیا کہتے ہیں ہمارا جسم ہمارے مالک کی مرضی. جسم ہمارا اپنا ہے ہی نہیں, جس نے دیا ہے اسی کی مرضی. اور اس نے بھی ہمیں کوئی اتنا زور زبردستی تو نہیں ڈالی ہمارے اوپر, کوئی ایسے حکم لاگو نہیں کیے جو ہم نہ کر سکتے ہیں. ساری آزادیاں دی ہیں اس نے. اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں فرمایا تمہارے لیے پیدا کی ہیں, کھاؤ پیو, کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ جو مرضی کھانا ہے کھاؤ لیکن اسراف نہیں کرنا. اور چند چیزیں یہ حرام کر دی ہیں, یہ نہیں کھانی, وہ بھی اس لیے کہ تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. باقی ساری چیزیں کھاؤ, کاروبار سارے کرو, چند ایک بتا دی یہ باؤنڈری لائن ہے, اس سے آگے نہیں جانا. سارے کام کرو, چند ایک بتا دی یہ نہیں کرنے, وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے, تاکہ ایک جو ہے دنیا میں امن رہے. اگر ایک انسان جو ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر دوسروں کے حق مارے گا. جو کہے گا میں نے جو چیز میرے دل میں آئے گی میں کھاؤں گا, چاہے کسی اور کا حق بھی کھا لوں, تو دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے نا. وہ ہر چیز کا دوسرے کا حق نہیں کھانا, حرام نہیں کھانا. ٹھیک ہے نا. تو جو پابندیاں لگائی ہیں وہ بھی انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں. اگر ایک انسان اپنی ذات کے لیے سوچے تو اس کو تو نقصان ہوتا ہے, لیکن اس کی وجہ سے جو دوسروں کو نقصان ہو رہا ہے اس نقصان سے بچنے کے لیے اسلام نے چند پابندیاں لگائی ہیں جن کو کافر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام جو ہے انسان کو جبر میں رکھتا ہے, ظلم میں رکھتا ہے اور بند کر کے رکھتا ہے. ایسی بات بالکل نہیں ہے, بلکہ وہ لوگ خود اپنی ذہن اور اپنی سوچ کے غلام ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی, ہم آزاد ہیں, جو مرضی کریں. جو مرضی وہ نہیں کر رہے ہوتے, اپنی ذہنی غلامی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں, اور ان کے ذہن کے پیچھے شیطان ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دیں. اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے, اس آزادی کا مقصد سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اس آزادی کا حق اور جو اس کے تقاضے ہیں ان کو بھی ہم پورا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں.
آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.